وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جب کہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا، ایک مقام ہے وادی نخلا، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے. اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں، اور فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے. تو ایک امام ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام. اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، اور وہ ٹھہر گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہوئے، اور وہ سنتے رہے. قرآن حضور پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے. لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے. فلما حضروہ، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، سنو، توجہ سے سنو. اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا. بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے. تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے، اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے. فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد. کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے. اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفاً، وہ انجیل کو بھی کتاب، لیکن کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے. کتاب قوانین کے لیے آتا ہے. کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، نماز بھی ہے کتابا موقوتا، عدت کے لیے آیا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ. تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے. تو تورات چونکہ شریعت کی حامل تھی، اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے، لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات. یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف. وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. صراط مستقیم، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، سواء سبیل سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ. وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فلیس بموجد، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے. اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے. اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے. کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے. اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا.
سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو، لیکن نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحیثیت مجموعی وہ ذمہ داری لگا دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ذمے ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔